علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا حضرت جبریل نے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور مزید فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جبرائیل تم تو میرے پاس بارہا آتے ہو، آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن جب بھی آتے ہو تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تمہارا چہرہ کھلکھلاتا رہتا ہے، مسکراتے رہتے ہو، آج کیا وجہ بن پڑی ہے کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور تم غمگین ہو اور تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب سنو میرے عزیزو، اور غور کیجئے اور فکر کیجئے اور سوچئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے جبرائیل تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ذرا تم جہنم کو دیکھ لو، جہنم کا مشاہدہ کر لو، جہنم کو دیکھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل یہ باتیں عرض کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا جہنم کو دیکھنے کے لیے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی تیز ہے، بڑی بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور اس سے دنیا میں کچھ چیزیں، کچھ اثر آ جائے جہنم کی آگ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، اس کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل اور بتاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں دیکھا کہ آپ کی امت کے منافقین کو ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرے طبقے میں دیکھا کہ کافروں کو ڈالا جا رہا ہے، تیسرے طبقے میں دیکھا کہ مشرکین کو ڈالا جا رہا ہے، چوتھے طبقے میں دیکھا نجومیوں کو ڈالا جا رہا ہے، 5ویں طبقے میں دیکھا یہودیوں کو ڈالا جا رہا ہے، 6ٹھے طبقے میں دیکھا عیسائیوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب جب 7ویں درجے پہ پہنچے تو حضرت جبریل خاموش ہو گئے، زبان بند ہو گئی، زبان ساکت ہو گئی، زبان رک گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، 7واں طبقہ، اس میں کون لوگ داخل ہو رہے ہیں؟ اس میں کن لوگوں کو آپ نے دیکھا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معلوم نہ کرو، آپ نہ پوچھو تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے رحم دل والے ہیں، آپ بڑے اخلاق و مروت والے ہیں، آپ بڑے بھائی چارہ والے ہیں، آپ بڑے پیار و محبت والے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ فکر مند ہو جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار پر حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 7ویں طبقے میں یہ دیکھا کہ آپ کی امت کے بے نوازیوں کو دیکھا، آپ کی امت کو زناکاروں کو دیکھا، آپ کی امت کو چغلخوروں کو دیکھا، آپ کی امت کو زانیوں کو دیکھا، آپ کی امت کو بے پردہ رہنے والے ماؤں بہنوں کو دیکھا، آپ کی امت میں سے ان لوگوں کو دیکھا جو آپس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ میں نے ان
اتنا سننا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں پہ حضرت جبریل چلے جاتے ہیں، پھر اسی دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لاتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسری نماز کا وقت آتا ہے، آپ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل برابر 3 دن تک رہا، یعنی کہ صحابہ کرام سے کوئی تکلم نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی دریافت نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں لیکن وہ صحابہ کی جماعت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، ان کی سنتوں پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، ان کی سنتوں پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے تھے۔ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جو نہیں تھے، اذان ہوتی ہے ہم لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم صدقات ادا نہیں کرتے، ہم حج نہیں کرتے، ہم غریب بیواؤں مسکینوں کو مدد نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے، ہم اپنے معاشرے میں خرافات پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں خرافات پیدا کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے بیٹوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن میرے عزیزوں وہ تو صحابہ کی جماعت تھی، وہ پوچھ بیٹھے اور پریشان ہو گئے اور بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہو گیا، کیا ماجرا ہو گیا، کیا بات پیش آ گئی، کیا تکلیف ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت اکٹھا ہو کر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دشواری پہنچی ہے، کوئی ایذا آسانی ہم سے ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں میرے صحابہ، نہیں میرے یارو، نہیں میرے دوستو، آپ لوگوں سے کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن اے میرے صحابہ، میرے پاس جبریل آیا تھا اور جبریل نے یہ کہا، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم میں 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، اور 7ویں درجے میں نے آپ کی امت کے گنہگاروں کو دیکھا اور زانیوں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، روزہ نہ رکھنے والوں کو دیکھا، مال ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو دیکھا، اور اسی طریقے سے معاشرے میں خرافات کرنے والوں کو دیکھا۔ اے میرے صحابہ، اسی بات کو لے کر میں بڑا پریشان ہوں، بڑا غمگین ہوں، میرا دل بڑا غمگین ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اے میرے صحابہ، میں نے عزم کیا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ رب العزت میری امت کے گنہگاروں کو بخش نہ دے گا۔ میرے عزیزو اب اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کہ ان کے دل میں کتنی تھی اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ میرے عزیزو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات آ گئی ہے، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اسی بیچ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر، تمہارے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے؟ تمہارے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے، سوال کرنے والا نبی ہے اور جواب دینے والا صحابی ہے، صحابی بھی لا جواب اور نبی بھی لا جواب، جس کے کائنات میں جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہمیں کلمہ ملا، ایمان ملا، دین ملا۔ میرے عزیزوں وہ سوال کر رہے ہیں، اے عمر، تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے؟ میرے عزیزوں حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے اور اندازہ لگائیے اور اپنے آپ میں غوطہ لگائیے، ہم کتنے پانی میں تیر رہے ہیں، کتنے دودھ کے دلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخت دھوپ ہو اور شدید پیاس لگی ہو اور کوئی مجھے پانی پیش کر رہا ہو اور
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے یار، ذرا تم اپنی دل کی کیفیت بتاؤ، تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے، دل تمہارا کتنا میری محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو کتاب میں یہ بات میرے عزیزوں ملتی ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا اور کچھ ٹھہر گئے، اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس دل میں، اب میرے دل میں آپ کی محبت اتنی ہے کہ میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن آپ سلامت رہیں، آپ عافیت سے رہیں، میرے دل میں اتنی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیری محبت مکمل ہو گئی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں، ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اسے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو چند اشعار کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہیں جو ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ رفیق محترم نے انتہائی